أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 134 ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 کی تلاوت کی گئی ہے۔ لفظی معنوں کی طرف دھیان دیجیے کہ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو یشری نفسہ، اپنی جان کا سودا کر لیتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی کے خاطر، اللہ کی رضامندی کے خاطر، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ پوری آیت کا ترجمہ دیکھیے۔ اور لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنی جان کا سودا کر لیتا ہے، اور اللہ ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کس کے بارے میں آیت نازل ہوئی؟ حضرت سعید ابن المسیب رضی اللہ عنہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ جب حضرت صہیب رومی مکے کے دشمنوں کی مظالم کو سہ کر بے برداشت ہو کر مکہ مکرمہ چھوڑ کر جا رہے تھے۔ حضرت صہیب روم کے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آئے تھے، مکہ مکرمہ میں اپنی زندگی گزاری، آئے تھے تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ مکے میں کاروبار کیا، تجارت کی، جو بھی کی، کمایا، کچھ مال دولت ان کے پاس تھی، لیکن مکے کے دشمنوں کی مخالفت اور ان کی اظہار ثانی کی وجہ سے دین اللہ کی محبت میں، دین اسلام کے لیے انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ جب مکے سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے جا رہے تھے تو مکے والوں کو اطلاع ملی کہ صہیب مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں، تو راستے پر آ کر کھڑے ہو گئے لوگ چند اور ان کے پیچھے لگ گئے۔ حضرت صہیب رومی بڑے تیر انداز تھے، ان کے پاس کئی تیر تھے، ترکش تھی، تلوار تھی۔ وہ کھڑے ہو گئے اور صاف طور پر کہا، دیکھو، اپنی سواری سے پر سے اترے اور اپنے تیروں کو نکال کر کہا، اے قریش کے لوگوں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، سن لو کہ تم مجھ تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ میرے سارے تیر ختم نہ ہو جائیں۔ تم کو معلوم ہے کہ میں تم میں سب سے زیادہ تیر انداز ہوں، میرے تیر برابر نشانے پر لگتے ہیں، تم میرے قریب نہیں آ سکتے جب تک کہ میرے پاس تیر ہے۔ تیر جب ختم ہو جائیں گے سارے کے سارے تو میں تلوار سے تمہارے ساتھ مقابلہ کروں گا، میں ڈرنے والا نہیں۔ لیکن ایک بات میں تم کو بتاتا ہوں کہ اگر کہ جبکہ مکے والوں نے ان سے کہا تھا کہ تم جب مکے میں آئے تھے تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مکے میں تم نے سب کمایا، اب تم مال نہیں لے جا سکتے، تو حضرت صہیب نے کہا، مال چاہتے ہو تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ مکے میں فلاں جگہ پر میرا مال ہے، تم وہ مال لے لو، مجھے جانے دو۔ وہ لوگ تیار ہو گئے کہ کہاں ٹھیک ہے، مال ان کو پسند تھا، اپنا سارا مال چھوڑے اور اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضامندی کے لیے حضرت صہیب رومی مکے سے نکل کر مدینہ آ گئے۔ مدینہ منورہ پہنچے، نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ ہم کو حضرت جبرائیل امین کے ذریعے اطلاع مل گئی کہ صہیب رومی نے ایک بہترین سودا کیا ہے مکے والوں کے ساتھ، کہ اپنا کمایا ہوا مال مکے والوں کو دے کر سودا کیا ہے، اپنی جان اور اپنا ایمان بچایا، اپنا دین بچایا۔ تو نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ ان کی خدمت میں حضرت صہیب رومی پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیارا جملہ کہا، ربح البیع ابا یحییٰ، ربح البیع ابا یحییٰ۔ ابو یحییٰ حضرت صہیب رومی کی کنیت تھی، یحییٰ کے باپ ابو یحییٰ۔ ابو یحییٰ یہ بے نفع والی ہے، ابو یحییٰ یہ بے، یہ کاروبار، یہ سودا جو تم نے کیا مکے والوں کے ساتھ، اپنے دشمنوں کے ساتھ، کہ تم نے اپنا جان، اپنی کمائی ہوئی دولت کو دے دیا اور اللہ کی محبت میں تم ہمارے پاس آ گئے، ایمان کا تم نے جو ہے اپنی جان اور اپنے ایمان کی محبت میں اپنا مال دے دیا، بہترین کاروبار تم نے کیا ہے، نفع والا کاروبار کیا ہے۔
حقیر سی چیز کو تم نے دے دیا، اور اچھی چیز ہمیشہ کام آنے والی دین اور ایمان اس کو تم نے لے لیا۔ اللہ اکبر۔ بعض مفسرین نے یہاں یشری کے معنی یبیعو کے کیے ہیں۔ یشری کے معنی خریدنے کے آتے ہیں، یبیعو باع یبیعو سے بیچنے کے آتے ہیں۔ تو یہاں یشری کا ترجمہ بعض مفسرین نے یبیعو سے کیا ہے، یبیعو نفسا، کہ بعض آدمی ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو بیچتے ہیں۔ یہاں یہ بات معلوم ہے، ہم کو سبق ملا کہ دنیا میں جب بھی کبھی حالات آ جائیں، کسی بھی قسم کے حالات کبھی بھی کسی وقت پر بھی کسی پر بھی آ سکتے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم مطمئن ہیں، ہم آرام میں ہیں، ہم راحت میں ہیں، ہم پر کچھ حالات نہیں آئیں گے، ان پر آئیں گے۔ نہیں، یہ دھوکہ ہے، کبھی بھی حالات آ سکتے ہیں۔ ہم اس بات پر ذہنی طور پر تیار رہیں کہ اپنے دین کی بقا کے لیے، اپنے ایمان کے لیے جب ضرورت پڑے گی ہمارے مال کو چھوڑنے کی، ہم اپنا مال چھوڑ دیں گے، اپنی دولت چھوڑ دیں گے، اپنا روپیہ پیسہ بینک بیلنس چھوڑ دیں گے، اپنی جمع کی ہوئی پونجی کو چھوڑ دیں گے۔ یہ دینار، یہ درہم، یہ روپیہ، یہ پیسہ، یہ ٹکا، یہ ڈالر، یہ پاؤنڈ، یہ سب کچھ چھوڑ دیں گے اس کے مقابلے میں جو اللہ نے ہم کو ایمان اور دین کی دولت عطا کی۔ دین اور دولت کے لیے، دین کی دولت کے لیے دنیا کی دولت کو ہم چھوڑ سکتے ہیں، قربان کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک نقطہ یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت صہیبی نے اپنی جان اور اپنی ایمان دونوں کو بچانے کے لیے، کبھی حالات ایسی آ جائیں کہ اپنی جان بچانا ہو، مال بھی ہو ایک طرف، تو مال کو چھوڑ دیں، جان بچائیں، مال کی محبت میں جان نہ دے دیں، اس لیے کہ جان باقی رہی تو پھر وہ دولت کمائی جا سکتی ہے۔ یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل میں وہ ایمانی کیفیت عطا فرمائے جو ایمانی کیفیت حضرت صہیب رومی کے پاس تھی۔ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔